السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ قاری عمر وقاص۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا انڈین نیوز کا خصوصی پروگرام میرا نقطۂ نظر، جو آپ کی صحت اور تعلیم اور آپ کی ایجوکیشن اور آپ کی اویئرنیس اور بہت سارے سوالات کے جوابات مختلف شخصیات اس پروگرام میں جو ہے وہ آپ کے سامنے لاتی ہیں اور آپ کو دیتی ہیں بہت سارے مفید اور قیمتی تجاویز اور کہہ لیں ایک مفید باتیں آپ تک پہنچاتی ہیں۔ حسب روایت آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انتہائی سینئر، انتہائی ایک کہہ لیں معزز اور مکرم شخصیت، جن کا نام ہے ڈاکٹر احمد MBBS اور MS ہیں وہ دارالحیات الخدمت فاؤنڈیشن ہاسپٹل سیالکوٹ کے اندر، جو اپنی ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ وہ ایک آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے ہر ہفتے کی شب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آج بھی میں ان کو حسب روایت اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے آج جس طرح کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہیپاٹائٹس C, B اور مختلف جو کہہ لیں اس کے جو کہہ لیں پوائنٹ ہیں اس کے اوپر چل رہا تھا، لیکن آج ہم ایک اس سے کچھ مختلف لیکن میڈیکل کے حوالے سے ہی بات کریں گے، جس کو آج ہم کہتے ہیں ٹائیفائڈ بخار، یعنی میعدی بخار، لمبا بخار جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا بیماری ہے، کیا اس کا حل ہے، کب، کیسے اور کیوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ٹائیفائڈ بخار ہے، میعدی بخار، یہ کیا ہوتا ہے، یہ کس بیماری کا نام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قاری صاحب پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ یہ بہت اچھا ٹاپک آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ اس کے اوپر بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے متعلق بہت زیادہ مسکنسیپشنز ہیں لوگوں میں، بہت زیادہ جو نا غلط خیالات لوگوں میں پیدا کیے گئے ہیں، پھر اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے بھی اور اس کے علاج کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد جو بھی یہ پروگرام دیکھے گا اس کو ہر ایک چیز ٹائیفائڈ یا میعدی بخار کے بارے میں کرسٹل کلیئر ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ یہ بیسیکلی ایک جراثیم جس کو سلمانیلا اس کا نام ہے، سلمانیلا ٹائفی، ایک جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ جب کوئی آدمی گندی چیز یا گندا پانی یا گندی خوراک کھاتا ہے تو یہ اتنا سخت جراثیم ہوتا ہے کہ منہ کے راستے یہ انٹسٹائن میں انتڑی میں چلا جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا سخت جراثیم ہے کہ ہمارے معدے کے اندر تیزاب ہوتا ہے، یہ تیزاب کے اندر سے بھی صحیح سلامت گزر کے انتڑیوں میں جا کے یہ انفیکشن پیدا کرتا ہے، جس کے بعد بخار شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی ٹائیفائڈ یا میعدی بخار ایک جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے جس کو سلمانیلا ٹائفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ منہ کے راستے ہمارے سٹمک سے گزرتا ہوا انتڑیوں میں جاتا ہے، وہاں پر جا کے یہ اپنا جو نا ڈیرے جما لیتا ہے، وہاں سے پھر یہ جب یہ انفیکشن پیدا کرنا شروع کرتا ہے تو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی جو وہ کہہ لیں ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ اٹھا دیا ہے، بلکہ یہ ہمارے پچھلے پروگرام کا ایک حصہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اس پانی کے اوپر جو آج گندے نالوں کا، گٹروں کا اور گندی نالیوں کا پانی جو آج ہمارے زرعی رقبے کو جو ہے، جو اس کے اندر ہم نے فصلیں، جس کے اندر ہم نے پھل، جس کے اندر ہم نے گندم اور چاول اور بہت کچھ جو ہے وہ کاشت کر رکھا ہوتا ہے، تو آج کچھ محکموں، کچھ ملازمین اور کچھ اہلکاروں کی مبینہ غفلت، ملی بھگت اور ان کی مجرمانہ خاموشی، جس کی وجہ سے کچھ کسان وہاں پہ گندے نالوں میں ٹیوب ویل لگا کے، پمپس لگا کے ان کو جو ہے وہ پانی پہنچاتے ہیں، مہیا کرتے ہیں اور ان سے وہ سبزیاں جو ہیں وہ کاشت کرتے ہیں۔ تو آج اس گندے پانی سے وہ ٹائیفائڈ بخار، میعدی بخار جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اپنی جگہ تیزاب کو بھی کراس کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اپنا حصہ جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس کی جو علامات ہیں، جو مطلب کہ یہ کیسے، کب اس کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں؟ جی قاری صاحب، پہلے میں کوئکلی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ اس کا جو میڈیکل ٹرمینالوجی فیکو اورل روٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گندے پانی اور گندی خوراک سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے کیریئر ہوتے ہیں، ان کے جسم کے اندر ہوتا ہے لیکن ان کو یہ ان کو جو نا یہ بیماری پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو جو ہے نا پھیلاتے رہتے ہیں۔ لیٹ سے کہ کسی آپ ریسٹورینٹ میں گئے ہیں، جس نے آپ کو فوڈ سرو کی ہے،
یا جس میں وہ کھانا پکا ہوا ہے اس نے واش روم سے آنے کے بعد اپنے آپ کو ہائیجین اپنے آپ کو انہوں نے صاف نہیں صحیح کیا، اپنے ہاتھ نہیں پراپر دھوئے، اسی طرح وہ کھانا انہوں نے سرو کر دیا اور اسی طرح ہم نے کھا لیا، تو اس سے ٹائیفائڈ ہونے کے بہت زیادہ چانسز اچھا ڈاکٹر صاحب، جہاں پہ یہ میں کہنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ وہاں پہ اچھے طریقے سے اس نے ہینڈ واش نہیں کیے، کوئی مطلب کہ سینیٹائزر نہیں لگایا یا کچھ اور، لیکن وہ ریسٹورینٹ اور وہ پبلک پوائنٹ، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جن کے واش روم ہی گندے ہیں، جو وہاں پہ صفائی اور ستھرائی نہیں ہے، ان کا علاج کیا ہوگا؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا، اس لیے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں کہ وہ میک شیور کریں کہ اس ادارے، اس ریسٹوران میں، اس بیکری میں، جہاں پر بھی کیا وہ پراپر ہائیجین کے ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا. اگر نہیں کیا جا رہا تو ان کو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شیور کریں کہ وہاں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بچا سکیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں تقریباً 20 ملین لوگ سالانہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، 200,000 2 لاکھ سالانہ اس سے ڈیتھ ہوتی ہیں، اور ہمارے ملک میں تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور بینگ مسلم ہمارا یہ ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اگر ہم صرف اسی کے اوپر عمل کر لیں تو آدھے سے زیادہ ہمارے ملک میں بیماریاں ختم ہو جائیں. اور ٹائیفائڈ تو یقیناً ختم ہو جائے گا. ٹائیفائڈ اور ہیپاٹائٹس اے اور ای، اگر ہم ان چیزوں کو اپنے پانی کو صاف ستھرا کر لیں اور اپنی خوراک کو صاف ستھرا کر لیں، اور اوور آل ہم ہر جگہ ہائیجین کا خیال رکھیں. گندے پانی کی آپ بات کر رہے تھے قاری صاحب، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے جو ہے نا فلٹریشن پلانٹ لگائیں، جو جہاں سے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگنے چاہیے، اور جہاں پر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے وہاں پر فلٹریشن پلانٹس لگنے چاہیے، تاکہ لوگوں کو صاف ستھرا پانی مہیا ہو. آج سے 30 سال پہلے آپ چلے جائیں، گاؤں میں آپ چلے جائیں، ٹیوب ویل لگے ہوتے تھے، صاف ستھرا پانی ہوتا تھا، آپ نہا سکتے تھے، آپ ان کو پانی کو لائیو زندہ پانی کو میں کہتا ہوں کو پی سکتے. آج ہم نے اپنے پانی کو مردہ کر دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جنم لے رہی ہیں. بلکہ پہلے جو ہے وہ پچھلے کہہ لیں سابقہ ادوار میں نلکے کا بہت زیادہ رجحان ہوتا تھا، اور لوگ ٹھنڈا اور صاف پانی جو ہے وہ نلکے کا پینا پسند کرتے تھے. آج تو ہمارے جو بور ہیں، ہماری جو آج لوگوں کے اندر وہ ٹیوب ویل اور نہروں پہ جانا، باہر نکلنا، گھومنا، لوگوں نے اس کو معیوب جو ہے نا وہ سمجھ لیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے کہا کہ اس کی جو ہے نا وہ گندا پانی اور گندی خوراک اس کا جو ہے نا وہ سبب بنتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ہو گئے اس کے ذرائع کی، اس کی وجہ سے بیماری لگ رہی ہے. اچھا یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، وہ کیا ہیں، تاکہ لوگ آج آپ کے پروگرام سے مستفید ہو کر اپنا اور دوسروں، اپنے پیاروں کا خیال کر سکیں. جی بہت شکریہ قاری صاحب. اچھا میں کوئکلی بتاتا ہوں کہ اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں. ہیڈ ایک ہو سکتی ہے، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، پیٹ میں درد ہو سکتی ہے. پھر جس طرح حکیم پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ نبض دے کر بتا دیتے تھے، ایسا نہیں ہوتا. اس میں ریلیٹیو براڈی کارڈیا ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو ہماری پلس ہے وہ تھوڑی سی سلو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس میں پہانے لگ سکتے ہیں، کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو علامت ہے وہ بخار اترتا چڑھتا ہے. اس کو سٹیپ وائز اس کا پیٹرن ہوتا ہے، صبح سے چڑھتا چڑھتا شام تک زیادہ، پھر اتر جائے گا، پھر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ تو اس کی علامات ہوگی. اب اس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. اس وجہ سے دل کے اوپر اثر ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، اور سب سے خطرناک جو ہے کہ اس سے دماغ پر اثر ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہیں کیا جائے تو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ہمارے معدے کے اندر جو تیزاب ہوتا ہے اس کو بائی پاس کرتے ہوئے انٹسٹائن میں، ہمارے انتڑیوں میں ایک ایسی جگہ جا سکتا ہے، وہاں پر یہ پرفوریشن کر سکتا ہے، وہاں سے چھوٹیاں پھٹ سکتی ہے، بلیڈنگ شروع ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ میجر سرجری کے لیے پیشنٹ کو لے جانا پڑتا ہے. اور اگر وقت پر نہ پہنچا جائے ہاسپٹل، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جتنی بیماریوں کا نام لے لیا ہے تو پیچھے تو کوئی نہیں بچی. تو کیا یہ تمام بیماریوں کی جڑ تو نہیں گندا پانی اور خوراک، کہ جس کی وجہ سے اتنی بیماریاں جو ہے وہ جنم لے رہی ہیں؟ اگر اس کو سب بیماریوں کی ماں کہا جائے، جیسے ایک وہ قبض کو کہا جاتا ہے، تو کیا یہ غلط تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جیسے کہ پہلے ہم نے کہا کہ گندا پانی اور گندی خوراک اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. اور اس کے علاوہ نہ صرف ٹائیفائڈ بلکہ ہیپاٹائٹس اے اور ای بھی. ہاں اب قاری صاحب اس کے ڈائگنوزز کی طرف جو نا میں جاتا ہوں، کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے. اور پلیز اپنے پیسے ضائع مت کیجئے. یہ جو ویڈال ٹیسٹ ہے، جو ٹائفی ڈاٹ کے نام سے ہے، یہ دنیا میں آبسلیٹ ہو چکا ہے، بلکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کو خاص کر ٹائفی ڈاٹ کو بین کر دیا ہوا ہے. اس لیے میں اپنے سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے یہ گزارش کروں گا، کبھی بھی ویڈال یا ٹائفی ڈاٹ ٹیسٹ نہ کروائیے. اس کا جو گولڈ سٹینڈرڈ جس طرح میڈیکل میں کہا جاتا ہے، جو اس کا اصل ٹیسٹ ہے وہ ہے بلڈ کلچر.
اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پیشنٹ میں شک ہو کہ اس کو ٹائیفائڈ ہے اس کا 10 سے 15 ملی لیٹر وہ بلڈ لیا جاتا ہے، پھر اس کو لیب میں مائکرو بایولوجی کے ڈپارٹمنٹ میں ان کو گرو کیا جاتا ہے، وہاں پر 4-5 سے لے کر 7 دن تک لگ سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں 100% اللہ کے حکم سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی پیشنٹ کو ٹائیفائڈ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کتنے پرسنٹ جو ہے وہ ٹائیفائڈ بخار ہوتا ہے تو اس کو فوری طور پہ اس کا علاج معالجہ شروع کر دینا چاہیے، یا کہ ابھی کچھ ابتدائی اس کی کہہ لیں علامات ہیں تو اس کو کیا کچھ اپنا خوراک یا جو ہے فوڈ یا پانی یا کچھ چیزیں یا پرہیز کر لینا چاہیے، یا کہ بر وقت اس کا علاج جو ہے وہ شروع کر دینا چاہیے؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے۔ اس کا فوراً سے پہلے میں کہتا ہوں علاج شروع کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کلینکلی ڈاکٹر کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو ٹائیفائڈ ہے، جو ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں لیٹس ایک بلڈ کلچر، وہ صرف کنفرمیشن ہوتی ہے۔ اس کا جو ہی آپ کو سسپیکٹ آپ نے کر لیا، آپ کو شک ہو گیا کہ اس کو ٹائیفائڈ ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ فوراً سے پہلے شروع کر دینا چاہیے، لیکن اینٹی بائیوٹک شروع کرنے سے پہلے اس کا بلڈ کلچر لے لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے اینٹی بائیوٹک آج لی یا کل بھی لیا تو پھر بلڈ کلچر میں سے شاید ہمیں کچھ نہ ملے، اس لیے اینٹی بائیوٹک فوراً شروع کرنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہم نے بلڈ سیمپل لازمی لے لینا ہے۔ اگر ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے علامات بتائی، اس کو بخار ہوتا ہے، اس کو کھانسی ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو تو یہ عام نارمل بیماری ہوتی ہے، تو کیا وہ بھی یہ سمجھیں کہ مجھے ٹائیفائڈ ہے، یا کہ اس کو اس خوف اور خطر سے باہر نکل کے اپنے آپ کو نارمل رکھنا چاہیے؟ قاری صاحب، جو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک شروع کی جاتی ہے نا، وہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو چیسٹ انفیکشن ہے اس کو بھی کور کرے گی، لیکن ٹائیفائڈ چونکہ اس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، 10% لوگوں میں کمپلیکیشن ہو سکتے ہیں۔ آپ جسٹ امیجن کریں اللہ نہ کرے وقت پر علاج نہیں ہوا، اس کی آنت پھٹ سکتی ہے، اس کے ہیپاٹائٹس ہو سکتی ہے، مائیوکارڈائٹس دل کی انفلیمیشن ہو سکتی ہے، پھر دماغ کے اوپر جب وہ اثر کرے گا تو کامے میں پیشنٹ جا سکتا ہے، اس کو فٹس پڑ سکتے ہیں، جھٹکے لگنا شروع ہو سکتے ہیں، اس کی موت کا چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہم ویٹ نہیں کر سکتے، یوزلی اس کی جو علامات ہیں اس سے کلینیشین کو ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سسپیکٹڈ ٹائیفائڈ ہے، اس لیے اس کا علاج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ باقی بیماریوں میں اتنے سیویئر سمٹم نہیں ہوتے، اس لیے اس کا موسٹلی جو ہے نا ڈاکٹرز کو پتہ چل جاتا ہے، اس لیے اس کا فوراً سے پہلے علاج شروع کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹرز کو تو ویسے مریض آتے ہوئے بہت زیادہ باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، صرف مریض کا نہیں پتہ چلتا، مریض کے حالات کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جسمانی بھی پتہ چل جاتا ہے، اور فائنینشلی بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو خیر ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ عوام کے نام کیا خوبصورت پیغام دینا چاہیں گے؟ بیماریوں علامات کو تو آپ نے بہت زیادہ بیان کر دیا، لیکن تھوڑی سی میڈیسن بھی ہمارے ناظرین سے ضرور شیئر کیجیے گا کہ فرسٹ آف آل ان کو اگر پتہ چل گیا تو وہ کون سی فوری طور پہ جو ہے نا وہ میڈیسن یوز کریں اور اپنے آپ کو بچا سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے، اس وقت میں کھانا اچھا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ریسٹ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے 2 اینٹی بائیوٹک ہے، میں اینٹی بائیوٹکس کے نام نہیں بتاؤں گا تاکہ لوگ سیلف میڈیکیشن نہ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے 2 اینٹی بائیوٹک ہیں اور کم از کم 10 دن کھانی ہے۔ بخار فوراً نہیں اتر جائے گا، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ بخار کسی بیماری کی علامت ہے، بخار کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بخار ختم کرنی ہے، آپ پیراسیٹامول 2 لے لیں گے، بخار ختم ہو جائے گا۔ 2 اس کی اینٹی بائیوٹک ہیں، کم از کم جو نا 7 سے 10 دن تک اس کا مکمل علاج کروانا ہے۔ ساتھ پانی زیادہ پیے، بخار ہو تو بخار کے لیے پیناڈول لے لیں، معدے کو کور کرتے ہوئے آپ جو نا کوئی بھی جو نا جو معدے کو تیزابیت کم کرنے کے لیے دوا وہ لینی چاہیے، ریسٹ کرنی چاہیے، پانی زیادہ پینا چاہیے، اور اچھی خوراک کھانی چاہیے۔ آج کل سب سے زیادہ جو پیریفری میں اب یوز کر رہی ہے یا جو اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، وہ نوویڈیٹ یا سپرافلاکساسین یہ کوینالونز گروپ ہے وہ یوز کرتے ہیں، اس سے یہ ریزسٹنٹ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے 2 علیحدہ جو نا وہ اینٹی بائیوٹک ہیں، ان کا کورس بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے محترم ڈاکٹر احمد MBBS، جو ایک سینئر ڈاکٹر ہیں اور بہت زیادہ ایکسپیرینس صرف پاکستان میں نہیں، آؤٹ آف کنٹری مختلف ممالک میں جو ہے وہ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی وہ کہہ لیں خداداد صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں آج فری آف کاسٹ، بغیر کسی فیس مشورہ کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہرس کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، اور بغیر کسی امید کے، ماسوائے اس کے کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، میں جو کر رہا ہوں، جو آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کو سنا رہا ہوں، اور جس باتوں سے آپ کو ڈرا رہا ہوں، جس باتوں سے آپ کو محفوظ بنا رہا ہوں، آپ کی جانوں کو، آپ کے اموال کو جو ہے وہ محفوظ بنا رہا ہوں، اس کا مجھے صلہ اجر اگر کوئی دینے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ جس کو اجر اللہ دے دے تو میرے خیال میں شاید اس کو کسی اور کی ضرورت
ضرورت بھی نہیں رہتی. اگر وہ نہ دے تو ساری دنیا بھی ساری مل ملا کے بھی کسی کو دے دے تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ملنے والا. ناظرین جیسا کہ آج انہوں نے اپنے ٹو دی پوائنٹ بہت اچھی اور زبردست باتیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کی ہیں کہ اپنی خوراک، اپنی پانی اور اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا چلنا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، ہر ایک چیز کو صاف ستھرا اور شفاف بنائیں اور جو ہے اس کو کلیئر رکھیں اور اپنے آپ کو اور اپنے دوسروں کو تمام بیماریوں سے محفوظ رکھیں. مجھے امید ہے کہ آج کی باتیں آپ کو بہت زیادہ مضبوط کریں گی، سپورٹ کریں گی اور انشاءاللہ جو ہزاروں روپے دے کے آپ فیس دے کے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں وہ مشورہ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ کو بہت زیادہ مل گئے ہوں گے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ جلد آپ سے کریں گے ملاقات. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. پروگرام کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اپنے کمنٹس ضرور پاس کیجیے گا. اگر کوئی آپ کے دل میں، ذہن میں، دماغ میں، قلب میں کچھ سوال ہو تو وہ ہمارے سکرین پر چلنے والے ڈاکٹر صاحب کے نمبر پر کال کر کے، واٹس ایپ کر کے اپنے سوالات کے جواب گھر بیٹھے لے سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم وقت آپ کی کہہ لیں فلاح اور بہبود کے لیے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنے مہمان کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ایڈین نیوز. اللہ حافظ.